چونکہ رات کا وقت تھا اور گاؤں کی پرانی حویلی میں شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہ حویلی برسوں سے بند تھی، لیکن دلہے کے اصرار پر اسے دوبارہ کھولا گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس حویلی کو نحوست کی علامت سمجھتے تھے، مگر دلہا دانش نے ان کہانیوں کو محض افواہیں سمجھا۔ دلہن صبا حویلی میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک پرانی الماری اور ایک قدیم آئینہ تھا۔ آئینے کے سامنے سے گزرتے ہوئے صبا کو لگا جیسے کسی نے اسے گھورا ہو۔ اس نے نظر انداز کیا اور اپنے لباس کو درست کرنے لگی۔ شادی کی رسومات شروع ہوئیں۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا یہ جگہ منحوس ہے، لیکن دانش نے ان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد دلہا اور دلہن کو حویلی کے بڑے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا اور باہر سے سرد ہوا کے جھونکے دروازے کو ہلکا سا ہلا رہے تھے۔ رات کے وسط میں صبا کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں عجیب سی ٹھنڈک پھیل گئی تھی۔ اچانک اسے لگا کہ الماری کے دروازے ہلکے سے کھلے ہیں۔ وہ دانش کو جگانے لگی، لیکن دانش گہری نیند میں تھا۔ الماری سے ایک عورت کی دھندلی شکل نمودار ہوئی۔ اس کے لمبے کالے بال، سفید لباس اور سرخ آنکھیں تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے صبا کے قریب آ رہی تھی۔ صبا خوف سے چیخنا چاہتی تھی، لیکن اس کی آوازیں جیسے گلے میں دب گئی تھی۔ عورت نے دھیمی آواز میں کہا، یہ کمرہ میری قبر ہے، یہاں کسی اور دلہن کی جگہ نہیں۔ صبا خوف سے کانپنے لگی۔ دانش اچانک جاگ گیا اور صبا کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی عورت کو دیکھ کر پتھر کا ہو گیا۔ عورت نے اپنی خون آلود انگلیاں دانش کی طرف اٹھائی اور کہا، تم نے میری نیند خراب کی ہے، اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دانش اور صبا نے حویلی چھوڑنے کے لیے دوڑ لگائی، لیکن جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچے عورت کی آواز گونجی، رک جاؤ۔ اچانک دروازے کھل گئے اور وہ دونوں حویلی کے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن باہر آ کر صبا نے پلٹ کر دیکھا تو عورت حویلی کی کھڑکی پر کھڑی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ صبا نے دانش سے کہا کہ وہ دوبارہ کبھی اس حویلی کا رخ نہیں کریں گے۔ گاؤں کے بزرگوں نے انہیں بتایا کہ جو بھی اس حویلی سے زندہ نکلتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس عورت کے خوابوں میں مبتلا رہتا ہے۔ کہتے ہیں اس رات کے بعد صبا کو اکثر نیند میں عورت کی ہنسی اور اس کی سرخ آنکھیں نظر آتی رہیں، لیکن خوش قسمتی سے وہ کبھی دوبارہ حقیقت میں نہیں لوٹی، یا شاید ابھی وقت نہیں آیا تھا۔